بھائی کی بیٹی، بھتیجی، بھانجی، اسی طرح رضائی بہن، اسی طرح ساس، اسی طرح سوتیلی بیٹی، اسی طرح شادی شدہ عورتیں۔ اس طرح کی جتنی بھی عورتیں ہوں گی اسے محرم عورتیں کہا جاتا ہے، ان سے ہمیشہ نکاح کرنا حرام ہے۔ اگلے سوال میں اختصار سے بتاؤں گا۔ ماں کی خالہ کی بیٹی سے نکاح جائز ہے؟ اس سوال کو غور سے سنیے گا۔ ماں کی خالہ کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ماں کی جو خالہ ہے، ماں کی خالہ، ماں کی خالہ نانی لگے گی نا، تو ماں کی خالہ کی بیٹی، اس سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جی، اس سے نکاح کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنی خالہ تو نہیں نہ ہے، یہ خلیری خالہ ہوئی، اور اپنی خالہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو ماں کی جو خالہ ہے اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ سوتیلی ساس سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ سوتیلی ساس سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ معاملہ ہوا کہ بیوی کی جو ماں ہے وہ اپنی ساس ہوئی، اور سسر کی جو دوسری بیوی ہے وہ سوتیلی ساس ہوئی۔ اتفاقاً سسر کا انتقال ہو گیا، تو کیا وہ مرد اپنی سوتیلی ساس سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ میں یہ سارے جوابات اپنی طرف سے نہیں بلکہ فتاوی رضویہ اور دیگر کتب فقہ کی جو اہم کتابیں ہیں وہاں سے دے رہا ہوں۔ سوتیلی ساس سے بھی نکاح کرنا جائز ہے۔ ایک عورت نے اپنے پوتے کو دودھ پلا دیا اور اس کی شادی اپنے نواسی سے کر سکتی ہے؟ ایک عورت ہے، اس نے اپنے پوتے کو دودھ پلا دیا، دادی نے پوتے کو دودھ پلا دیا۔ اگر دودھ نہ پلائی ہوتی تو اپنی نتنی سے اس کی شادی کر سکتی تھی۔ کیوں؟ پوتے کی شادی نواسی سے جائز ہے، لیکن دادی نے اپنی پوتی کو دودھ پلا دیا، تو اب اپنے پوتے کو دودھ پلایا تو اس پوتے کی شادی اپنے نتنی سے کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ جواب نہیں کر سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی اس عورت نے اسے دودھ پلایا تو اس کی رضائی ماں ہو گئی۔ اب یہ رضائی ماں ہو گئی تو وہ جو نواسی ہے اس بچے کی بھانجی ہو گئی، اور بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں دودھ اور خون دیکھا جاتا ہے۔ اگلا سوال۔ مہر کی کتنی قسمیں ہیں؟ چچی سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اتفاقاً چچا کا انتقال ہو گیا، تو اب چچی بچی ہوئی ہے، تو جو آدمی انتقال ہوا ہے اس کا بھتیجا اپنی چچی سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ چچی سے شادی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ محرم نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جیٹھ سے نکاح درست ہے یا نہیں؟ جسے کیا کہا جاتا ہے؟ بھینسور، جسے بھینسور بھی کہا جاتا ہے۔ جی، اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بھینسور سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ استاد کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ سوال پیدا ہوتا ہے، استاد باپ کی طرح ہے اور اس کی جو بیٹیاں وہ بہن ہوں گی، جو بیٹی جو بہن حرام ہے وہ حقیقی بہن حرام ہے، اور استاد کی جو بیٹی یہ بہن ہوئی یہ نسبی بہن نہیں ہوئی، یہ تعظیماً بہن ہے، اسی لیے اس سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اسی طرح شاگردہ عورت جس بچی کو کوئی پڑھا رہا ہے تو استاد باپ کی طرح ہوتا ہے اور وہ شاگردہ بیٹی کی طرح ہوئی، لیکن حقیقی بیٹی نہیں ہے، اسی لیے اس سے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک سب سے اہم بات کہ ساس سے کب نکاح حرام ہے
اور سوتیلی بیٹی سے کب نکاح رہا؟ جیسے ہی کسی عورت سے آپ نے شادی کیا، بس شادی کرتے ہی اس کی ماں، اس کی دادی، اس کی نانی سب حرام ہو گئی، چاہے آپ نے اس کے ساتھ رات گزاری ہو یا نہیں گزاری ہو۔ لیکن بیٹی کے سلسلے میں کیا ہے؟ مثلا آپ کسی عورت سے شادی کر رہے ہیں اور کسی اور گھر سے اس کی بیٹی بھی ہے، تو آپ نے اگر اس سے شادی کر لی، وہ جو عورت ہے، اور اس کے ساتھ رات بتائے بغیر اسے طلاق دے دیا، تو اس کی جو بیٹی ہے آپ اس کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن ماں والا میں کیا مسئلہ ہے کہ آپ نے جیسے ہی عورت سے شادی کیا، آپ چاہے اس کے ساتھ رات گزارے یا نہیں گزارے، ساس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ پر حرام ہوگی۔ ایک آخری بات، کوئی آدمی ایسا تھا کہ اس نے اللہ و رسول کو گواہ بنا کر نکاح کر لیا۔ ہم مانتے ہیں اللہ و رسول حاضر و ناظر ہے، کوئی آدمی اللہ کو گواہ بنا لے، رسول اللہ کو گواہ بنا لے، تو گواہ ہو گئے، کیا نکاح ہو جائے گا؟ جی نکاح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح میں دو آدمی انسان کو گواہ بنانا شرط بنایا گیا ہے، آپ اللہ اور اس کے رسول کو گواہ نہیں بنا سکتے۔ سوتیلی ماں کی بہن سے نکاح کا کیا حکم ہے؟ اپنی ماں کی بہن تو خالہ ہوئی، اس سے نکاح کر نہیں سکتے، سوتیلی ماں کی جو بہن ہے وہ تو خالہ ہے نہیں، اس لیے سوتیلی ماں کی جو بہن ہے اس سے نکاح کرنا جائز ہے۔ سوالات تو اور بھی زیادہ ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا۔ دعا ہے مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مسائل زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔